बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहा न हल्का सूफ़ी में सोज़-ए-मुश्ताकी, फसाना हाय करामात रह गए बाकी। ये है गज़ल बाल-ए-जिब्रील से अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की। चलें इस पे बात करते हैं। रहा न हल्का सूफ़ी में सोज़-ए-मुश्ताकी। बेसिकली इकबाल जो है ना वो इस गज़ल के अंदर जो सूफ़ी जो टर्म हम यूज़ करते हैं ना, जिनको हम सूफ़ी कहते हैं, स्पिरिचुअल पीपल जो स्पिरिचुअल डायमेंशन में काम करते हैं, एंड देन उसी को वो एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं वो लोग, और फिर जो पावर में है, ओके, उनके बारे में ये पूरी गज़ल है बेसिकली। तो कह रहे हैं कि जो सूफ़ी है ना आजकल के, ठीक है, उनमें सोज़-ए-मुश्ताकी नहीं है, यानी कि उनके अंदर दीद का शौक़ नहीं है। और दीद किसकी? ऑफ कोर्स क्रिएटर की, इस कायनात के बनाने वाले की, अल्लाह ताला की, ठीक है, उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। तो सूफ़ी जो होते हैं ना, मतलब आप सबसे पहले समझते हैं कि सूफ़ी कौन होता है इन रियल सेंस, ओके। थोड़ा थोड़ा अपने आप को ना, ये जो आज के हम देखते हैं ना सूफ़ी, इनसे थोड़ा सा ना आप इनको थोड़ा साइड पे रख के लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सूफ़ी होते कौन है असल में। तो मसला ये है कि हम जैसे लोग जो है ना, मेरे जैसे लोग, ज़्यादातर हम लोग जो आम लोग होते हैं, हम क्या करते हैं कि जो गाने सुनते हैं ना, मतलब हमें बुल्ले शाह की पोइट्री माशाल्लाह बहुत अच्छी उनकी शायरी है, सब की जो हमारे शायर हैं इस तरह के, तो अब जब उनके दो गाने सुनते हैं ना, तो हम आंखें बंद करके हमें लगता है कि ये यानी कि मैं भी सूफ़ी हूँ, ऐसी वो हमारे ऊपर एक तारी होती है कि हम अपने आप को सूफ़ी समझना शुरू हो जाते हैं। और ये बहुत लोगों के साथ होता है। आप फिर उनसे पूछें, मैं खुद ये करता था कि गाने सुनता था और फिर ये कि जी मुझे तो सूफ़ीज़म से बड़ा प्यार है। तो दैट्स नॉट सूफ़ीज़म। असल सूफ़ीज़म ये है कि एक जो ट्रू सूफ़ी होगा ना, वो हर वक़्त उसके उसके ज़हन में एक ही सोच चल रही होगी, वो ये कि मैंने जो इस कायनात का बनाने वाला है ना, और जो मेरा बनाने वाला है, मैंने उस क्रिएटर को देखना है, ठीक है। हर वक़्त उसके ज़हन में ये यानी कि कोई और थॉट इतना ऑक्यूपाई नहीं कर सकती उसके माइंड को जितनी ये थॉट, ओके, कि हर वक़्त वो उसके ज़हन पे ये हो कि मैंने अपने बनाने वाले को और इस पूरी कायनात के बनाने वाले को मैं देखना चाहता हूँ, और ये उसके अंदर से निकले ये चीज़, तो वो सूफ़ी होता है। इसकी मैंने किसी एक और वीडियो में इस तरह मिसाल दी हुई है कि मतलब आप जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं ना, इन्फेंट्स, बड़े मज़े की चीज़ होते हैं, उनको आप उनके साथ शरारतें करें, लाइक उनको टिकल करें ना, तो वो गिगल करते हैं, लाइक हंसना शुरू हो जाते हैं आगे से। और वो इतने मासूम होते हैं कि आप उनको मतलब दूसरी दफ़ा ये वही फेस बनाएं, कोई वियर्ड सा फेस बनाएं, तो एक दफ़ा बनाएंगे तो वो हंसना शुरू हो जाएंगे, फिर आप अपना चेहरा उधर कर लें, आप दोबारा से उनके सामने वो वियर्ड फेस बनाएं, तो वो फिर से उसी तरह हंसना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कि जितनी दफ़ा आप उनके सामने जाएंगे ना, उनको ऐसे लगेगा कि कोई नई चीज़ सामने आ गई है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो सूफ़ी होते हैं ना, वो मतलब हर इंस्टेंट पे वो अल्लाह ताला की ज़ात को ऑब्ज़र्व करते हैं बेसिकली। इट्स नॉट कि दे जस्ट हैव दिस इन देयर माइंड कि उन्होंने देखना है, वो दे स्टार्ट लिविंग इन दिस, कि वो अल्लाह ताला को एक्सपीरियंस करते हैं, अपने आगे पीछे हर लम्हे, और एक लम्हे पे एक्सपीरियंस करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, और अगले लम्हे पे जब दोबारा उनको वही चीज़ नज़र आती है, तो वो फिर उसी तरह से वो उनके जो एक्सप्रेशन बाहर निकलते हैं, तो बिल्कुल वो बच्चे की तरह से। तो ये होते हैं असल वाले। अब अनफॉर्चुनेटली ये वाले तो लोग हैं नहीं हैं, ठीक है, उनके अंदर तो वही इकबाल करें कि रहा न हल्का-ए-सूफ़ी में सोज़-ए-मुश्ताकी, फसाना हाय करामात रह गए बाकी। अब ये है कि लोगों को इकट्ठे करो और उनको स्टोरियाँ सुनाओ अपनी, यू नो इतने हद तक ख़राब लोग हो चुके हैं कि अनफॉर्चुनेटली कि वो मतलब इवन ड्रग्स इसमें शामिल हो गई हैं, आप उसको, एक बंदा ड्रग्स लेता है और आप उसको पता है कि वो ड्रग्स ले रहा है, उसका अपने करेक्ट सेंसेस में नहीं होता अक्सर, तो वो जब ड्रग्स लेता है और वो फिर आके आपको अपनी स्पिरिचुअलिज्म बताता है कि दिस इज़ व्हाट आई इनकाउंटर्ड, तो वो सारे रास्ते गलत होते हैं, वो ठीक रास्ते नहीं होते, मज़हब के रास्ते में ड्रग्स नहीं है किसी भी तरह की। तो बट दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी हैव नाउअडेज।
خراب کو شک-سلطان-O-Khanqah-e-Faqeer فغاں کے تخت-O-Musalla کمال-e-Zarraqi۔ تو بیسیکلی اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے ہاں تخت کوشک سلطان و خانقاہ فقیر، جو بھی آپ کے لوگ نا، میں اس کو اس طرح سے کروں گا، جو بھی اینی پوزیشن آف اتھارٹی، کوئی بھی لوگ جن کے پاس کوئی سی بھی اتھارٹی ہے، چاہے وہ ریلیجن کے ہوں، چاہے وہ پالیٹکس کے ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہوں، میں صرف پولیٹیشینز کو بلیم نہیں کروں گا، ان کے اوپر زیادہ بلیم جاتا ہے، لیکن صرف وہی نہیں، ہماری سوسائٹی میں ہر وہ بندہ جس کے پاس کوئی بھی پوزیشن آف اتھارٹی ہے، اس نے اس کو مس یوز کیا ہے۔ اس کا جو حلقہ ہے نا، حلقہ احباب، وہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں سارے، چونکہ وہ خود ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ مطلب سب نے اس کو خراب کیا ہے، اپنی اپنی اتھارٹی کا مس یوز کیا ہے، ریلیجن والوں نے اور اسپرچویلٹی والوں نے، پالیٹکس والوں نے، جو بھی لوگ ہیں جس کے پاس کوئی بھی اتھارٹی ہے، ریئرلی کوئی ٹھیک بندہ ہوگا، لیکن وہ سارے جو ہے نا وہ انڈیویجولز ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں، ان کی کوئی کولیکٹیو وائس نہیں ہے، وہ ہمارا فرنٹل فیس نہیں ہے ہماری سوسائٹی کا۔ ہماری سوسائٹی کا جو فرنٹل فیس ہے نا، وہ یہی کرپٹ فیسز ہیں، ہر اس میں سے، ہر فیلڈ میں سے، جو کہ ہمارے آگے ہیں، ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو اچھا، اب ان کے پاس رہ کیا گیا ہے کہ وہ فغاں کے تخت-O-Musalla کمال-e-Zarraqi، انہوں نے کیا یہ ہوا ہے، ان سب لوگوں نے مل کے، سلطان اور فقیر نے، کہ انہوں نے اپنی باہری سرفس جو ہے نا اس کو بڑا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے اور لوگوں کو بڑا اچھا امیج دیتے ہیں، لیکن اندر سے وہ انتہائی کرپٹ ہیں، سارے کے سارے بیسیکلی۔ کرے گی داور-e-Mehshar کو شرمسار، ایک روز کتاب-e-Sufi-O-Mullah کی سادہ اورaqی۔ سو بیسیکلی اقبال کہہ رہے ہیں کہ رائٹ ناؤ تو ہم نے ان کو عزت دی ہوئی ہے، جو سلطان ہیں اور جو فقیر ہیں، سب جو پوزیشن آف اتھارٹی پہ ہماری سوسائٹی نے ان کو من و عین عزت دی ہوئی ہے، اسی طرح سے جس طرح وہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں نا، ہم ان کو اسی طرح مانتے ہیں اور ان کو ریسپیکٹ دیتے ہیں۔ لیکن یہ بڑی جلدی یہ پردہ اٹھ جانا ہے، بہت ہی جلدی یہ پردہ اٹھ جانا ہے، اور وہاں پہ جو عزت کا معیار ہوگا نا، وہ رائٹ عزت کا معیار جو قرآن پاک میں لکھا ہوا نا، جو اللہ تعالیٰ نے، وہ عزت کا معیار اپلائی ہوگا، یعنی کہ وہ لوگ جو اس معیار پہ پورے اترے، they will be respected۔ اور یہ جو جھوٹے لوگ تھے نا سارے، جو ابنڈنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں، تو یہ سارے ان کے پردے اٹھ جائیں گے، and then they will see کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ان کے جو نامہ اعمال ہے اس میں کچھ نہیں لکھا ہوگا انفارچونیٹلی۔ تو داور-e-Mehshar کو وہ شرمسار تو وہ نہیں کر سکتے، تو اقبال نے میٹافوریکلی یوز کیا، شرمسار یہ لوگ خود ہوں گے انشاءاللہ۔ نہ چینی-O-Arabi وہ، نہ Rumi-O-Shami، سما سکا نہ دو عالم میں مرد-e-Afaqi۔ Then اقبال turns to his اصل مین، یہ تو سارے غلط لوگ ہیں نا، تو اصل بندہ، اینڈ اقبال از ناٹ سیئنگ مرد مسلمانی اور مرد مسلمان آفاقی، از ناٹ یوزنگ دوز ٹرمز، ہی از یوزنگ مرد آفاقی، اے یونیورسل مین، ٹھیک ہے؟ ایسا انسان جو کہ اپنے آپ کو ان سارے جو اٹیچمنٹس ہمارے ساتھ ہمیں اس ایج نے بتائی ہیں نا، کہ یہ اپنے ساتھ اٹیچ کرو، اپنے ساتھ چینی لگا لو، عربی لگا لو، رومی لگا لو، شامی لگا لو، پاکستانی لگا لو، یہ والی ذات اپنے ساتھ اٹیچ کرو پیچھے، اینڈ دین یو گیٹ ریسپیکٹڈ۔ یہ اپنا رنگ اپنے ساتھ لگاؤ، یہ والی زبان اپنے ساتھ لگاؤ، اور پھر سب کو ڈھول بجا کے سب کو سناؤ کہ آئی ہیو آل دیز، اور دوسروں کو کم تر سمجھو۔ تو یہ سارے جو ہے نا، جو مرد آفاق ہے نا، جو یونیورسل مین، جو کہ ہم سب نے بننا ہے انشاءاللہ، جو آپ سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب نے یہ بننا ہے، یہ سارے لیبلز ہم نے گرا دینے ہیں، اپنی سوچ میں سے گرا دینے ہیں، اور ریالٹی میں بھی اپنے ناموں میں سے، اپنی ہر چیز میں سے گرا دینے ہیں۔ اور ایک اللہ کی ذات، ایک اس کا رسول ہے، اس کا ایک پورا نظام ہے، اس کا انسانیت کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا، ٹھیک ہے؟ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، سب پہ یقین رکھتے ہیں، اینڈ دین ہم یہ سارے لیبلز گرا دیں گے، اندرونی اپنے، سب سے پہلے اپنے انر سیلف سے اس کو ہٹائیں گے، ہم ان کے بارے میں نہیں، اپنی ذات کے ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے، اینڈ دین ہم اس کو باہر بھی گرائیں گے، ان لیبلز کو، ان کو ہم نہیں اپنے کسی کو ریپرزینٹ کرنے دیں گے اپنے آپ کو کہ میری یہ پہچان ہے، دیٹ از مرد آفاق۔ تو وہ جب مرد آفاق ہم بن جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ یہ زمین و آسمان ہمارے لیے کم پڑ جائے گا، ہماری سوچ جو ہے نا وہ ان سے آگے نکلے گی، ہم ان سے، اس کائنات کے رازوں کو جان کے اس سے آگے کے راز پانے کی کوشش کریں گے، اور ہم
تب ہم ایکچولی ریڈی ہوں گے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو بیسک ٹریننگ ہونی چاہیے کسی چیز کو کام کو کرنے کے لیے. تو یہ بیسک ٹریننگ ہے کہ وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف آل دیز لیبلز. مئی-e-Shabana کی مستی تو ہو چکی لیکن کھٹک رہا ہے دلوں میں کرشمہ-e-Saqi. سو بیسیکلی یہ ہے کہ جو ہر چیز ڈکلائن میں ہے. ہمارا جو مذہب ہے نا اوورآل دنیا میں، مذہبی روایات، ویلیوز، جو بھی ہے یہ ساری چیزیں ڈکلائن میں ہے. صرف ہمارا مذہب نہیں، اوورآل اسپرچویلٹی ڈکلائن میں، ہیومینٹی ڈکلائن میں، مورل ویلیوز، انسانی اقدار، بھائی چارہ، آل دس از ان ڈکلائن. چونکہ اس ایج نے ہمیں دیا یہی ہے کہ اپنا آپ سنوارو، forget about others. جس طرح سے بھی اپنا آپ سنوار سکتے ہو اس کو زیادہ حاصل کرو، اینڈ دین forget about others. ان کی تقدیر، ان کے پیچھے ہم نے ملا لگا دیے کہ ملا جو ہے نا ان کو ڈراتے رہو انسانوں کو تقدیر 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 سے، ان کو دبا کے رکھو اور اپنے لیے حاصل کرتے جاؤ. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے لیکن سٹل جو کچھ لوگ ہیں جن کے دلوں میں نا ابھی بھی یہ جو کرشمہ-e-Saqi ہے نا، جو ساقی کا جو اصل پیمانہ تھا، جو اصل شراب تھی، وہ کچھ لوگوں کے ٹیسٹ ابھی باقی ہے کچھ لوگوں کے دلوں میں. اور وہ ان کو نا ایسے بار بار ان کو خیال آتا ہے کہ یار وہ والی شراب اصل ہے، وہ والی ہمیں ٹیسٹ کرنی ہے، جو کہ ملتی نہیں. بٹ اسٹل دیر آر پیپل ہو ہیو اٹ ان دیئر ہارٹس. چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار-e-Taryaqi. سو اقبال کہہ رہے ہیں کہ میری جو ٹون ہے، دا وے اقبال ایکسپریسڈ ہمسیلف، تو اس میں تلخی ہے اور تلخی انسان کی کوئی ان کو نفرت نہیں تھی کسی سے. اگین I'll say this کہ ان کو نفرت کسی سے بھی نہیں تھی، کسی انسان سے بھی نہیں تھی. لیکن جب ایک انسان اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے نا، تو اب میں بول رہا ہوں تو میں کیوں بول رہا ہوں؟ چونکہ دیٹس وٹ آئی لرن فرام میں 40-41 کا ہو گیا ہوں، اینڈ جو بھی باتیں میرے منہ سے نکلیں گی نا، یہ سم ٹوٹل ہے ہر اس چیز کا جو میں نے اپنی سوسائٹی سے سیکھی، یا جو میں نے اپنے لوگوں کے انٹریکشن سے سیکھی، جس طرح میں نے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا، جو مجھے بتایا گیا. دیٹس وٹ آئی ایم ایکسپریسنگ ناؤ. سو وی شوڈ بی ریڈی. اگر کوئی بندہ تلخ ہے سو وہ تلخی اس کے اندر سے نہیں نکلی، وہ آپ نے اس کو تلخ بنایا. سو اقبال بھی کہہ رہے ہیں کہ میری تلخی کو برداشت کرو. لوگ تو بہت کچھ کہیں گے میرے بارے میں، سو جس پی جاؤ اس کو، چونکہ دیر از گڈنس ان دس فار یو انشاءاللہ. عزیز تر ہے متاع-e-Ameer-O-Sultan سے وہ شعر جس میں ہو بجلی کا Souz-e-Barraqi. So this is wonderful کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو اب دیکھیں سورہ شعراء قرآن پاک میں ہے نا، تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہتے ہیں کہ مطلب جو شاعری کو اتنا پسند نہیں کیا گیا، تو وہ رفلی میں اس طرح سے اس کو کہوں گا کہ شاعروں کی قرآن پاک میں اس طرح سے ذکر آیا ہے کہ وہ کوئی زمین ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لائک کسی ورتھ کی زمین نہیں ہے، تو وہ اس کو کھودتے رہتے ہیں. بیسیکلی وہ اپنے ذہن کو ٹیپ کرتے ہیں اور اس زمین کو کھودتے رہتے ہیں، اور اس میں سے نکلتا کچھ نہیں ہے چونکہ اس زمین کے اندر ہے ہی نہیں کچھ لیکن وہ کھودتے رہتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں اس کو ورڈز میں لکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ میرا شعر آ گیا ہے، یہ میرا سوچ ہے، یہ میرا خیال ہے. حالانکہ اس خیال کی، اس سوچ کی کوئی ورتھ نہیں ہوتی، وہ سطحی سوچ ہوتی ہے، سطحی خیال ہوتا ہے. جس طرح کی ہماری شاعری ہے پورے 19ویں 20ویں صدی کے سارے اردو شاعر دیکھ لیں، کتنے اقبال تھے صحیح، 2-3 اور آپ شاعر کہہ لیں جن کی شاعری میں کوئی ڈیپر میننگز ہیں، جن کے باقی سارے جو ہے نا وہ وہی قرآن پاک جس طرح کہتا ہے کہ وہ ایک خالی زمین کو کھودتے رہتے ہیں اور بعد میں آ کے اپنے کرشمے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ میں نے نکالا اس زمین میں سے، جو کہ ورتھ لیس تھا. لیکن اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو ایسا شعر، یعنی کہ اقبال کا کوئی ایک شعر اٹھا کے دیکھ لیں، نہ چینی-او-عربی نہ رامی-او-شامی سما سکا نہ دو عالم مرد-افاقی، صرف ایک یہ شعر سمجھ آ جائے نا تو یہ انسان کی زندگی بدل سکتا ہے. یہ بجلی کی کڑک ہے اس شعر میں، اگر آپ اس کو اس پہ امپلیمنٹ کریں. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ شعر جو کسی انسان کو بدل دے، اس کے سوچ کو، انداز کو، اس کے عمل کو، اس کے وے آف لیونگ کو، وہ چاہے آپ دنیا کا امیر ترین بلینئر بندہ اس کے آگے لگا دینا، اس کو کہیں کہ اس کو کمپیئر کرو، تو وہ اس ایک شعر کی ورتھ زیادہ ہے ساری دولت سے. ٹھیک ہے، تو بس یہی ہے میرے خیال میں اس غزل کا تھوڑا سا مفہوم. سو آپ پلیز اپنی انڈرسٹینڈنگ میرے ساتھ شیئر کریں، اور انشاءاللہ ہم اقبال کو سمجھنے اور پھر ہم اکارڈنگلی اپنے مطابق اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ.